اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہیں اللہ کے اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالو تو انہوں نے آگے سے جواباً کیا کہا جی؟ قالو، قالا اس نے کہا، اور مؤلف جمع، انہوں نے کہا اجئتنا، جئتنا، اس لفظ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ 3۔ حمزہ استفہام سوالیہ ہے، کیا؟ جیتا، جا آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، جا کا مطلب وہ آیا، جا، جا، جاؤ، جاؤ وہ سب آئے، جاءت وہ مؤنث آئی، جاءتا 2، جینا وہ سب آئیں عورتیں، اور جیتا تو آیا، تو ایک آیا، جیتا تو ایک آیا، جے تما تم 2 آئے، جے تم سب آئے، جیتی تو ایک آئی۔ سورہ مریم کے اندر جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کے آئیں تو کیا کہنے لگے؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، حضرت مریم سے جئتی کہ تو آ گئی ہے۔ تو قالو اجئتا، کیا تو آیا، یعنی کیا آپ حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ آئے نہ ہمارے پاس، اجئتنا کیا آپ آئے ہمارے پاس، یعنی اس لیے آئے، کس لیے؟ لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے، تاکہ نعبدا، نعبدا اصل میں تھا نعبدو، عبادہ یعبدو عبادت کرنا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو، ویسے کیا تھا؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یہ نعبدو تھا، تو یہ دا کیسے بن گیا؟ اس لام تعلیل کی وجہ سے۔ جب لام تعلیل فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے آخری حرکت کو زبر بنا دیتا ہے۔ لنعبدا، نون کا کیا مطلب ہے جی؟ ہم، تاکہ ہم عبدن بندگی کریں، عبادت کریں، لنعبدا کس کی عبادت کریں جی؟ اللہ۔ زبر کا کیا مطلب ہے؟ مفعول، یعنی کہ کس کی بندگی کریں؟ اللہ کی، اللہ کی بندگی کریں، وحدہ، وحدہ، وحدہ ایک، وحدن اصل میں کیا تھا؟ وحدن حالت ایک کرتے ہوئے،
یا ایک مانتے ہوئے، ہو اس کو، کس کو؟ اللہ کو۔ وہ کہنے لگے اجئتنا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک ہی اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کی۔ یعنی ان کو ایک تعجب آپ نے اوپر دیکھا، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور ایک تعجب یہ ہے ان کو کہ آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی بندگی کریں۔ وَنَظَرَ، اور نظرہ وزرا یزرو، باب سمع سے سین، وزرا اس نے چھوڑا، یزرو وہ چھوڑتا ہے، اور نون کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ہم، نظرہ ہم چھوڑ دیں، تاکہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، اور ہم چھوڑ دیں، کس کو چھوڑ دیں جی؟ ما موصولہ، جو کچھ کانا یعبدو، کانا کے بعد فعل مضارع آگے کیا بن گیا جی؟ ماضی استمراری بن گیا، کانا یعبدو۔ اس کو بھی ہم بعد میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آگے اس کا فعل دیکھتے ہیں، فاعل فعل تو آگے نا یعبدو، فاعل دیکھتے ہیں کانا کا، آباؤنا، نا، آبا کس کو کہتے ہیں جی؟ آباء و اجداد کو، آباء و اجداد، نا ہمارے۔ وَنَظَرَ، اور ہم چھوڑ دیں جو کچھ ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں، یا پوجا کیا کرتے تھے، دونوں مطلب اس کے آ جائیں گے۔ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں اس کو کہ جو ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، اور اکیلے اللہ کی بندگی شروع کر دیں۔ یہ تو کوئی عجیب ہی بات کہہ دی آپ نے۔ اچھا یہ آپ بتائیں جی کہ اس بات پہ انہیں کیوں ضد ہے کہ وہ اس ماں کی بندگی بھی کریں گے جن کی ماں باپ کرتے رہیں، اکیلے اللہ کو کیوں نہیں پوج رہے؟ ماں باپ کی تقلید تو تھی، ماں باپ کو کسی نے تقلید نہیں کرنی، یہ بھی ایک بہانہ ہی ہے، شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے۔ وہیں پہ جو کام اچھے ہمارے ماں باپ کر کے چلے جاتے ہیں ان کو ہم سائڈ، آج ہمارے ماں باپ جو کچھ کرتے رہے، باپ دادا کرتے ہیں، ہم وہ تو نہیں کر رہے۔ وہ جو نیکیاں کر کے گئے ہیں یا اچھے نیک عمل کر کے یا جس طرز زندگی میں ہمارے باپ دادا زندہ رہے، ہم نے تو وہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو اپنا سٹائل اپنا لیا ہے زندگی، ماں باپ کا نہیں، یاد رکھیے گا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے کہ خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ شکوہ کا شعر ہے یہ کہ خوگر کہتے ہیں عادی ہونا، خوگرے پیکرے محسوس، ایسی چیز جس کو آدمی محسوس کر سکے، دیکھ سکے، چھو سکے، ہاں جی، پیکرے محسوس۔ یہ آپ کا موبائل نظر آ رہا ہے، میں نے مان لیا کہ یہ موبائل ہے، یہ مارکر نظر آ رہا ہے، میں نے مان لیا کہ مارکر ہے، اب میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ مارکر ہے، فرشتہ تو نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی سن رہا ہے، نہ آگے سے بول رہا ہے، نہ نظر آ رہا ہے، نہ میں اس کو چھو سکتا ہوں، نہ تو ایسے رب کی عبادت کرنا بالغیب، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر بولے، بغیر محسوس کیے،
چھوئے بغیر آسان کام ہے۔ بت سامنے پڑا ہوا ہے، بت کو کہہ رہے ہیں تو ایک ارتکاز ہو گیا، توجہ کے لیے کوئی نقطہ مل گیا جس کی طرف منہ کر لیے چلو۔ اللہ نے ایک ہی کیا کہ خانہ کعبے کی طرف سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی امت ظاہر کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کسی نے مشرق کی طرف منہ کیا ہو، کسی کے مغرب کی طرف۔ تو یہ جو وہ آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ رہے، تو یہ جو ماں ہے، یہ بت وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ویزیبل ہیں، نظر آتے ہیں، ٹینجیبل ہیں، آپ ان کو چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ سارا دن بیٹھ کے کہتے رہیں یا اللہ یہ، یا اللہ وہ، یا اللہ یہ، یا اللہ وہ، اللہ کی آواز ہمیں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ بات کریں، یہ اللہ کی شان نہیں، تو اللہ کی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جیسا ہم سمجھ سکتے ہیں ہاتھ پاؤں یہ وہ، اللہ ہمارے فہم سے وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، تو ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے، اللہ کی آواز سن نہیں سکتے ہیں جی وغیرہ۔ تو خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یعنی کیسے ممکن تھا کہ اللہ کو بغیر دیکھے خدا کو لوگ ماننا شروع کر دیتے۔ باقی مجھے بھول گیا کیا تھا پتہ نہیں، پھر تیرے نام پہ جگ میں، یعنی علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پڑھیں آپ تو ایک دفعہ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیکرے محسوس جو ہے نا، اس کے پیچھے لوگ پڑے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں چھوڑ سکتے انہیں، کوئی نظر تو آتا ہے نا ایک۔ آج بھی آپ کو اللہ اور بندے کے درمیان بہت سے پیکرے محسوس نظر آتے ہیں، انسان کسی نہ کسی کو دیکھ کے اس کے پیچھے پڑنا چاہتا ہے کہ یہ ہے جی اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہ ہستی ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ ہے اس کے پیچھے۔ ہندو تو بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم نے بھی کوئی نہ کوئی مرکز بنایا ہوا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جا کے ہم گر جاتے ہیں۔ کچھ نظر تو آ رہا ہے نا، ان سے مانگ لیتے ہیں، یہ اللہ سے آگے، یہ نظر آ رہا ہے اس سے مانگو، یہ آگے اللہ سے مانگے گا، یہ شاید دیکھ سکتا ہے اللہ کو۔ اللہ نے کہا سارے ہی ایک جیسے ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے ہی اللہ کے فقیر ہو، بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معراج کے حوالے سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس وقت تھیں، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، یعنی آخری ایام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس گزارے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہ فرماتی ہیں جس نے یہ بات اللہ کے رسول پہ کہی اس نے جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ وہ ایک چسکا ہے ہمیں مولویوں کو تقریریں کر کے واہ واہ کرا کے پیسے لینے کا، تو وہ کہتے رہتے ہیں نظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں اس کو کہ جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یعنی جو ہمیں ویزیبل ہے نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اکیلے ہم دیکھے خدا کی پوجا کرنی شروع کر دیں، یہ آپ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا کریں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، فَأْتِنَا اس میں بھی یہ نہیں ہے، آتے نا تؤتی، یہ تھا تؤتی، تم لاتے ہو، بلکہ آتے اصل میں کیا تھا؟ آتے ہو۔ فاتی کا مطلب کیا ہے؟ آگے با کا صلہ آ جائے گا نا، ہاں جی۔ تؤتی تم آتے ہو، اب اس کا بنانا کیا تھا؟ امر، تو کیا کیا سب سے پہلے؟ تے گئی، دوسرا کیا گیا جی؟ یہ بھی چلا گیا۔ اب یہ جو حمزہ ہے نا اصل میں واو، تو اس کی وہ پیش کی وجہ سے
کرسی کا اس کو قاعدہ کہتے ہیں، یعنی کہ اصل میں یہ حمزہ ہے، واو اس کے نیچے تے اس پیش کو دکھانے کے لیے نا نیچے وہ ایک کرسی بنی ہوئی، اصل میں یہ حمزہ ہی ہے اوپر. تو یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا، تو یہ واو بھی چلی گئی کیونکہ پیش چلی گئی، تو واو کا کیا کام ہے؟ اب یہاں پہ رہ گیا حمزہ اور تے. ٹھیک ہے جی. آتی تو فاتی پس آؤ، اور آگے کیونکہ بازر بھی آ گئی ہے اس لیے لاؤ، پس لاؤ یا لے آؤ، پس لے آؤ نہ ہم پر. بازر بھی یہ اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ آؤ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، فلاں چیز کے ساتھ آؤ مطلب وہ چیز لے آؤ. فاتنا ما جو کچھ، فاتنا پس لے آؤ نہ ہمارے پاس، بما جو کچھ، تعیدنا تعیدنا، تا کا مطلب تم، پیچھے عین اور دال بجائے. وعدہ وعدہ یا ادو، وعدہ کرنا یعنی جو کسی چیز کا وعدہ، دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں. وعدہ وعید، وعید کس کو کہتے ہیں جی؟ ڈراوے کو. وعدہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ بندہ کہتا ہے ایگریمنٹ یا پرومس، کہتا ہے یہ کام نہ کیا تو میں یہ کام کروں گا. تو دونوں اس کے معنی آ جائیں گے، وعدے کے بھی وعید کے بھی آ جائیں گے. جو تم وعدہ کرتے رہے یا کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ، یا جو ڈراوا دیتے ہو ہمیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں. یعنی کتنی دلیری کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ نے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ جی اگر بتوں کو نہیں چھوڑا یا شرک کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، لے آؤ اس کو. اصل میں دیکھیں جی کہ ہوتا ایسا تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے درمیان کچھ انبیاء آئے، حضرت ادریس یعنی کچھ رائے کچھ زمانے میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے. تو جب تک تو وہ صحیح چلتا رہتا تھا نظام، یعنی حضرت نوح دنیا سے چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پہ لوگ چلتے رہے، تب تک تو نبی نہیں آئے. لیکن جب بگاڑ آنا شروع ہوا نا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ نیک لوگ تھے، تو ان کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. تو وہ بڑے نیک تھے، لوگوں کو اچھا راہ دکھاتے تھے، نیک تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال دیا کہ یہ جو 5 لوگ تھے اصل یہی تھے، ان کو ان کی یاد بناؤ، یعنی کہ ان کے ٹھیے بناؤ، ان کے تصویریں ان کی، یہ کہ یہاں پہ محفل لگایا کرتے تھے تو یہاں پہ ان کی ایک تصویر بت بنا کے رکھ دو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ حضرت صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ مر گئے. جب تو آگے نسل آئی تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے جو باپ تھا وہ اس کو پوچھتا تھا، تم بھی پوجو. تو انہوں نے بھی پوجنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ دیکھیں نا، آپ کئی دکانداروں کے پاس جائیں گے، اندر کسی نہ کسی پیر صاحب کی تصویر لگی ہوگی. آپ سے پتہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ نہیں، مجھ سے تو کہا ہے. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کی تصویر کی وجہ سے ہمارے رزق کی برکتیں ہی برکتیں، یعنی کہ پیسہ ہی پیسہ ہے. اب یہ پٹی اس کو کس نے پڑھائی ہے؟ شیطان نے پٹی پڑھائی نا کہ یہ رزق جو آ رہا ہے یہ اس تصویر کی وجہ سے آ رہا ہے. اب یہ اتنا سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، اس کا بیٹا یہ سمجھے گا کہ خدا ہی یہی ہے. اگلی نسل تک جاتے جاتے یہ تو اللہ نے کرم کر دیا، قرآن حدیث محفوظ ہو گئے ہمارے پاس، ورنہ تو ہم بھی اللہ کے فضل سے اب تک کہیں کہ کہیں نکل گئے ہوتے. تو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین.
ان اگر کنتا یعنی آپ ہو، حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہیں من الصادقین، من میں سے، الف لام صادق، اینا کا مطلب جمع، صادق سچا، یعنی کہ اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو جو عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں نا وہ لے آؤ۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور ہم پہ عذاب لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ سچی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جی کہ وہ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ویسے بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا جو اپنی طرف سے بتا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیا فرعون کے پاس کوئی مولوی نہیں تھا؟ فرعون کے پاس مذہبی بندے، فرعون خود مذہبی آدمی تھا، وہ رب بنا ہوا تھا۔ فرعون کے پاس جو مذہبی بندے تھے انہوں نے ہی تو فرعون کو بتایا تھا ایک بچہ پیدا ہونے لگا جو تمہاری سلطنت کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو فرعون دوبارہ مصر میں آباد نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، گئے فارغ، ان کی نسل تتر بتر آج بھی دنیا میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب فرعون کی ممی اس کی لاش دوبارہ برآمد ہوئی ہے تو پہچانا کہاں سے اس کی لاش کو؟ باقی جتنے وجود تھے وہ سارے خشک تھے، فرعون کی لاش کے مسام کھلے ہوئے اس میں نمک داخل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کہاں پہ مرا تھا؟ سمندر میں غرق ہو کے مرا تھا فرعون۔ مرتے مرتے کیا کہہ رہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے۔ اللہ نے کہا نہیں، سمندر میں غرق ہو جاؤ۔ غرق ہو گیا، اب اس کے جسم میں مساموں میں نمک گھس گیا، تو جب وہ ممیز نکلیں تو اس میں سے وہ بھی نکل آئی۔ تو یہ بلڈ لائن کا جو تصور ہے اس پہ کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اپنی نسل کو بچاتے بچاتے یہاں کے لے کے آ رہے ہیں۔ بلڈ لائن، فرعون کی فرعونی نسل قبطی۔ تو فرانس میں جو تھا اس نے کہا جی یہاں لے آؤ، سب سے بڑا ڈاکٹر مورس بکائی کا اسلام قبول کرنا۔ ڈاکٹر مورس بکائی اس زمانے کے جو ڈاکٹرز تھے پوری دنیا کے، اس کا سب سے بڑا ہیڈ تھا وہ ڈاکٹر مورس بکائی، عیسائی تھا۔ اس نے صرف اور صرف وہ فرعون کی لاش کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو قرآن میں، اب وہ تحقیق کر رہے تھے اس کے بارے میں، تو اسے کسی نے بتایا کہ یہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے نا قرآن، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ فرعون کی لاش کو ہم عبرت بنا دیں گے بعد والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا، کہاں میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ تو پھر اس نے تحقیق کی، مسلمانوں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی تھا؟ یہ تو اب دریافت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ سچے نبی کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ یہ بات آج ہونے والی ہے۔ تو ڈاکٹر مورس بکائی نے اسلام قبول کیا، اس نے کتاب لکھی بائبل، قرآن اینڈ سائنس، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بائبل کی بہت سی باتیں سائنس کے خلاف ہیں، جب قرآن میں ایک ایسی بات نہیں جو سائنس ثابت کر سکے کہ یہ بات غلط ہے، تو یہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ عذاب۔ پھر آپ ڈاکٹر مورس بکائی کی نا کتاب پڑھیں یا اس کے بارے میں نیٹ پہ آپ دیکھیں کہ اس نے اسلام کیسے قبول کیا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع، قد وقع، واقع قد کا مطلب جی ہو چکا، ماضی کے ساتھ قد آ گیا تو یہ پرفیکٹ کے نا اس میں چلا گیا، یہ قد وقع، واقعہ ہو چکا ہے، علیکم
اللہ پر اور کم تم پر، قد وقع علیکم من ربکم، من کی طرف سے، ربی کم تمہارے رب کی طرف سے، قد وقع علیکم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ واقعہ ہو، یہ تم پہ ہو چکا ہے۔ کیا چیز ہو چکی ہے جی؟ رجسن، رجسن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ رجسن گندگی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر گندگی مسلط کر دی ہے، سوچوں میں بھی، تمہارے وجود پہ، تمہاری روح پہ بھی گندگی مسلط ہو چکی ہے۔ وغضب، اور غضب کا کیا مطلب ہے جی؟ شدید غصہ۔ غضب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ شدید غصے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو ایک شدید غضب تم پہ بھڑکا ہے، شدید غصہ اس یہ بات کہنے سے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بردبار، اللہ دیکھتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے لیکن نہیں پکڑتا، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ لیکن اگر وہی انسان اللہ تعالیٰ کو کہے کہ ذرا دکھاؤ مجھے تمہاری پکڑ کدھر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پکڑ دکھاتا ہے۔ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ تھا، تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ سے پہلے، سیمی فائنل سے پہلے ایک راؤنڈ۔ اس زمانے میں نا یہ کوارٹر فائنل یا یہ نہیں تھے، تو ساری ٹیمیں کھیل رہی، 8 ٹیمیں تھیں اس دور میں۔ تو نیوزی لینڈ کوئی میچ نہیں ہارا تھا، سارے میچ جیتتے آ رہے تھے، اور وہ سارے میچ جیتنے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ پاکستان رو رو کے تو وہاں پہ پہنچا تھا، پاکستان کی حالت بھی کوئی نہیں تھی کہ یہ جیت سکے گا میچ۔ تو وہاں پہ نا گراؤنڈ میں کسی بندے نے بہت بڑا بورڈ اٹھایا تھا، شاید کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کاغذ پہ تھا میرے خیال میں، کپڑے پہ نا لکھا، 2 ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے کپڑا باندھا ہوا تھا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ویئر از یور گاڈ۔ مسلمانوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ تانا مارا ہے نا مسلمانوں کو کہ ابھی دکھاؤ تو تمہارا خدا کہاں، دیکھو ہم کیسے جیتتے ہیں تم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا خدا کدھر ہے؟ ٹیبل ٹر۔ وہی نیوزی لینڈ جو کہ ناقابل شکست تھی، اس کو پاکستانی ٹیم نے دھو کے رکھ دیا، 2 میچ لگاتار، وہ بھی ہرایا، سیمی فائنل بھی ہرا دیا، دونوں میچ ہرا دیے۔ ویئر از یور گاڈ؟ تو اللہ تو آ گیا نا۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، آپ کو اگر یاد ہو، ورلڈ کپ رمضان میں ہوا تھا، تو یہاں پہ بھی مسلمان دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تو ہے۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ کدھر ہے اللہ، تمہارا خدا کہاں پہ ہے، تو پھر خدا تو ہے جی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور وہ خود مقابلہ کرتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ رب انی مغلوب فانتصر، اگر اللہ جی میں تو اس کے سامنے نہ بول سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں، تو میری طرف سے بدلہ لے، تو اگر اللہ بدلہ لینے پہ آ جائے تو اس کائنات میں کسی کی جان نہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ہاں جی۔ تو قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ تعالیٰ نے کا شدید غصہ اور گندگی اللہ نے تم پہ مسلط کر دی ہے۔ یعنی کہ اب یہ دونوں چیزیں آدمیوں کو نظر ہیں۔ اچھا، کسی شرابی کو، زانی کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں گندگی بھر دی ہے؟ وہ تو اور پرفیوم لگا کے نکلتا ہے، بڑے ٹیسٹ نکال کے، خوشبوئیں لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، برانڈڈ، وہ سمجھتا جی مجھ سے زیادہ خوشبودار بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو رجس گندگی ہے نا،